اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد العاجل پر اشتراک الاحکام بین العالم والجاہل، عالم اور جاہل کے درمیان میں جو حکم ہے وہ مشترک ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا اچھے سے پڑھیے گا، سمجھیے گا، ٹھیک ہے۔ اب بہرحال اب 10 منٹ رہ گیا تو اس کو کوشش کریں گے صرف شرح کر دیں، تطبیق جو ہے کل کر لیں گے۔ یہ مسئلہ کیا ہے غور کیجیے گا ذرا سا، جیسا کہ خود ہیڈنگ سے ہی واضح ہے، اشتراک الاحکام بین العالم والجاہل، کہ حکم احکام مشترک ہیں عالم اور جاہل کے درمیان میں، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے 3 اقوال ہیں، اس کی شرح کرتے ہیں، سنیے گا۔ 3 اقوال ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ جو احکام ہیں جو ہم پر مثلا کہا گیا کہ یحرم علیک الخمر، ٹھیک ہے، کہا گیا یجب علیک الحج، ٹھیک ہے، کبھی کہا گیا کہ تم پر حج واجب ہے، سنیے گا، کبھی کہا گیا کہ آپ کے اوپر شراب حرام ہے، تو یہ حکم ہے۔ تو یہاں پر سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ حج کا واجب ہونا یا شراب کا حرام ہونا یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس مکلف کے لیے ہے، ٹھیک ہے، کہ جو عالم ہو، جو جانتا ہو، جس تک یہ حکم پہنچ گیا ہو، نبی نے پہنچا دیا ہو یا قرآن میں پہنچے، اس نے کس طریقے سے بہرحال اس کو معلوم ہو گیا ہو کہ شریعت میں حج جو ہے واجب ہے اور شراب حرام ہے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے۔ یا پھر نہیں، جس تک یہ حکم نہیں پہنچا ہے، جو جاہل ہے، جو نہیں جانتا، سمجھ رہے ہیں، اس پر بھی یہ حکم لاگو ہوگا۔ بات واضح ہے؟ تو یہی کہا گیا کہ آیا جو حکم ہے، اب حکم مثلا چاہے واجب کا ہو، حرام کا ہو، مستحب کا ہو، مکروہ کا ہو، یہ جو احکام ہیں، تکلیفیاں ہیں، یہ صرف عالم سے مخصوص ہیں یا نہیں، بلکہ جاہل بھی اس سے مخاطب ہے۔ جاہل پر بھی اگر واجب ہے تو جس طریقے سے عالم پر واجب ہے وہی چیز جاہل پر بھی واجب ہے، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے عالم پر کوئی چیز حرام ہے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ زنا علیہ باللہ حرام ہے، چوری حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، غیبت حرام ہے، ہم سے معلوم ہے، تو یہ صرف ہمارے لیے حجت ہے۔ یا اگر ایک شخص ہے جس کو نہیں معلوم ہے کہ چوری حرام ہے، تو اس کے لیے بھی کیا ہے، چوری حرام ہوگا۔ بات واضح ہے؟ یہ اس میں اختلاف ہے، 3 نظریات ہیں۔ سب سے پہلے ہم امامیہ کا نظریہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارا کیا اختیار ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امامیہ میں سب کے سب یہی مانتے ہیں کہ اشتراک الاحکام بین العالم والجاہل، کہ حکم جو ہے وہ احکامات جو ہوتے ہیں وہ مشترک ہوتے ہیں عالم اور جاہل کے درمیان میں۔ یعنی کیا مطلب، یعنی جس طریقے سے کوئی چیز اگر واجب ہے تو عالم پر ہوتی ہے، جاہل پر بھی وہ چیز واجب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے عالم پر کوئی چیز حرام ہوتی ہے، اس طریقے سے جاہل پر بھی کوئی چیز حرام ہوتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ تمام ہی جو ہے وہ کیا ہے، شیعوں کا نظریہ ہے، بلکہ سید خوئی نے اس کے متعلق دعویٰ کیا ہے کہ یہ ضروریات مذہب میں سے ہے، ضروریات دین نہیں۔ کیا فرق ہے ضروریات مذہب اور دین میں سے؟ مطلب کیا ہوگا، ثمرہ کہاں ظاہر ہوگا؟ اگر کوئی ضروریات مذہب کا ایک بار انکار کر رہا ہے اور ایک بار ضروریات دین کا انکار کر رہا ہے، دین کا جو انکار کرے تو کس سے؟ ہاں، اور مذہب کا انکار کرے تو ہاں حسن، تو ٹھیک ہے۔ تو یہ فرق ہے ضروریات دین اور ضروریات مذہب۔ اگر کوئی ضروریات مذہب کا انکار کرتا ہے تو وہ کیا ہے، مذہب تشیع سے خارج ہوتا ہے۔ ضروریات دین کا انکار کرنا مطلب کیا، جیسے کسی کی خدا کی وحدانیت کا انکار کرنا، رسول کی رسالت کا انکار کرنا، اس سے انسان دین سے ہی نکل جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں جی۔ تو بہرحال تو سید خوئی نے کہا کہ یہ اتنا واضح ہے ہم شیعوں کے نزدیک، کون سا مسئلہ، یہی کہ احکامات مشترک ہیں عالم و جاہل کے درمیان میں، کہ یہ ہمارے ضروریات مذہب میں سے ہیں۔ یعنی کوئی ایسا آپ کو عالم نہیں ملے گا، امامی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، کہ جس کا یہ نظریہ ہو کہ احکام فقط عالم کے لیے اور جاہل کے لیے احکام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے آپ نے فقہ میں مختصر جو سب سے پہلی کتاب اس میں بھی اس بات کو پڑھا ہوگا کہ فروع دین صرف ہم لوگ مسلمانوں پر واجب نہیں ہے، فروع دین حتیٰ کہ جو غیر مسلمان غیر مسلم ہے اس پر بھی واجب ہے، ٹھیک ہے، غیر جو اس سے بھی واجب ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ انجام دے گا تو صحیح نہیں ہوگا۔ یہ پڑھا نہیں پڑھا مسئلہ آپ نے، حتماً پڑھا ہوگا، ہے نا، کہ نماز روزہ یہ سب جو ہے وہ ہم پر تو واجب ہے ہی، ہاں، جو اس کے علاوہ ان سب پر بھی واجب ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی حالت کفر میں روزہ رکھنا چاہے نہیں رکھ سکتا، حالت کفر میں کوئی نماز پڑھنا چاہے نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ جواب کیا ہے اس کا؟ احسن تم، چونکہ قربت شرط ہے
اور کافر جو ہے وہ قربت کی نیت جو ہے وہ نہیں کر سکتا. بات ان شاء اللہ. تو بہرحال تو یہ سب سے پہلا نظریہ کیا ہے امامیہ کا کہ احکامات مشترک ہیں عالم اور جاہل کے درمیان میں. دوسرا نظریہ اہل خلاف کا ہے، اہل سنت کا. ان کا کیا نظریہ ہے سنیے گا. ان کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، احکامات فقط اور فقط مختص ہیں عالم سے. ٹھیک ہے، جو جاہل ہے وہ مکلف نہیں ہے، اس پر واجب نہیں ہے. بات واضح انشاءاللہ. تو یہ جو آپ حکم فرما رہے ہیں کہ حج جو ہے واجب ہے، تو حج کا وجوب کس کے لیے ہے؟ جس کو معلوم ہو کہ حج واجب ہے. ٹھیک ہے، جس کو یہ آیت معلوم ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جس تک نبی کا فرمان حج کے حوالے سے پہنچا ہو. اگر کوئی ایسا ہے کہ جو اصلا عالم ہی نہیں ہے، جاہل ہے اس حکم سے، تو اس پر واجب ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسرا نظریہ جو اہل سنت ہی کا ہے، یہ ذرا سا اور مطلب نچلے درجے کا ہے اور بیکار ہے سمجھ لیجیے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصلاً کوئی حکم ہے ہی نہیں. وہ جو تصویب والا آپ نے قول پڑھا ہوگا، اصلاً کوئی حکم ہے ہی نہیں. اس کو غور سے سنیے تاکہ کل جب آئیں گے تو ڈائریکٹ جو ہے وہ تطبیق کی عبارت کریں گے، کل سمجھائیں گے نہیں. ٹھیک ہے. تو تیسرا نظریہ کیا ہے؟ مصوبہ. کہتے ہیں اصلاً کیا تھا دوسرے والے میں، اس لیے ہم نے کیا کہا کہ یہ ذرا اس سے بھی بیکار ہے. کیوں؟ پہلے والے میں تو انہوں نے یہ مانا کہ احکامات ہیں لیکن عالم کے لیے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کہ اصلاً حکم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ بلکہ حکم تو وہی ہے کہ جو مفتی صاحب فتویٰ دیتے ہیں. مفتی صاحب نے جو فتویٰ دیا وہی حکم اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کر دیتا ہے؟ لکھ دیتا ہے. بات انشاءاللہ. اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصوب. ظاہر سی بات ہے کہ جب انہی کا کہا ہوا لکھا جائے گا تو غلطی کہاں سے ہوگی؟ اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمیشہ مصوبہ ہیں، یعنی ہمیشہ جو کیا کرتے ہیں؟ صحیح حکم لگاتے ہیں. بات انشاءاللہ. غلطی ہمارے یہاں ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ماننا ہے کہ لوح محفوظ پر احکامات موجود ہیں. ٹھیک ہے. اگر مکلف مجتہد وہی فتویٰ دیتا ہے جو لوح محفوظ پر ہے، تو ٹیلی کر جائے، اگر مل جائے تو مطلب یہ کہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ وَلِلْمُصِیبِ اجران. تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا 2 اجر ہے، لیکن جو فتویٰ دے رہا ہے اس سے ٹیلی نہیں کر رہا ہے، مل نہیں رہا ہے، وہ الگ ہے. تو ہم کیا وَلِلْمُخْطِئِ اجر واحد. واضح انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ 3 نظریات آپ کو معلوم ہو گئے. اب آئیے ایک اور بات، وہ یہ کہ ہم جو کہتے ہیں سنیے گا، ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ علم شرط ہے، یعنی احکامات مشترک ہیں عالم اور جاہل کے درمیان میں، تو کیا اصلاً ہم نے علم کی کوئی اہمیت نہیں دی؟ تو کہا جی ہاں. دیکھیے غور کیجیے گا، ہم امامیہ کہتے ہیں کہ احکامات عالم و جاہل دونوں پر برابر ہیں. ٹھیک ہے، دونوں مشترک ہیں اس میں، مگر علم کا فائدہ یہ ہے کہ علم کے ذریعے سے تنجزیت آتی ہے، یعنی وہ حکم اس کے لیے منجز ہوتا ہے. کس کے لیے؟ ہاں، ورنہ ہم پر تو اشکال آئے گا کہ حضور ایک شخص کے جس کو زندگی میں وہ صحرا میں اس نے زندگی گزاری، بیابان میں، دشت میں رہا، جنگلوں میں رہا، اس تک کبھی کوئی حکم پہنچا نہیں، اور آپ کہہ رہے کہ اس کو بھی آپ مکلف ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ ہم نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، واجب ہے اس کے اوپر، لیکن کیا ہے؟ منجز اس کے حق میں نہیں ہے. تو علم کے ذریعے سے کیا ہے؟ منجزیت آتی ہے. ٹھیک ہے، منجزیت و معذریت. اگر علم نہیں ہے تو کل چل کے وہ بارگاہ خدا میں کہہ سکتا ہے پروردگار ہم تک تو پوری زندگی گزار دی، کسی نے آج تک بتایا ہی نہیں تھا کہ نماز و روزہ بھی واجب ہے. واضح انشاءاللہ. تو اگر کوئی عالم ہے تو اس سے منجز اس کے حکم ہو جاتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی عالم ہو جاتا ہے، سنیے، اور عالم ہو کر بھی نماز روزہ نہ پڑھے تو اس کو جو ہے کل چل کے قیامت میں عقاب ہوگا، چونکہ جانتا تھا کہ واجب ہے لیکن اس نے چھوڑ کر کیا ہے. لیکن اگر کوئی نہیں جانتا ہے واضح اور نہیں پڑھا تو اس سے کل چل کے کیا ہے؟ عقاب نہیں ہوگا. تو عقاب و عدم عقاب، منجز و عدم تنجز، یہ علم کے اوپر جو کیا ہے موقوف ہے. ورنہ رہی بات اس کی حکم کی، تو حکم جو ہے وہ عالم کے لیے بھی ہے اور جاہل کے لیے بھی ہے. اور ہم کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ تو اس پر بہرحال خلف وغیرہ کا اعتراض ہے، دور کا اعتراض ہے، جس کے لیے بہرحال توجہ ضروری ہے. انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے. تو کل تطبیق کی عبارت کریں گے اور دیکھیں گے اگر وقت رہا تو انشاءاللہ یہ اشکال دور وغیرہ بھی واضح کریں گے. آپ اس کو فی الحال ذہن میں رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.